شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گرامی حضرات، ہم نے اس سے پہلے والے درس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا حقوق ہم مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں، اس میں سے ایک حق یہ جانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. آج جو ہم جانیں گے وہ حق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں مجھ پر اور آپ پر عائد ہونے والا ایک اور حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اتباع اور اطاعت جب ایک ساتھ بیان کیے جائیں تو اس کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں. جب ان کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے تو دونوں کے اندر ایک دوسرے کا معنی شامل ہوتا ہے. اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو، اور اطاعت کہتے ہیں حکم کی بجاوری کو، حکم ماننے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا تو اس حکم کو بجا لانا آپ کی اطاعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، وہ کام ہم نے ویسا ہی کیا جیسے نبی نے کیا تو وہ آپ کی اتباع ہے. تو آج جو ہم جانیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے متعلق جو حق ہم پر عائد ہوتا ہے. وہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے متعلق بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری یا آپ کی بات کو مان کر عمل کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر عمل کرنا ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بیان فرمائی. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ایک اور حدیث اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، کہ میری امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا الا من ابى، مگر اس آدمی کے جس نے انکار کیا. جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ومن یابى، انکار کون کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابى، جس نے میرے حکم کی نافرمانی کی اس نے انکار کیا. تو انکار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آپ کی اطاعت نہیں کرتے، اور آپ کی اطاعت نہیں کرنے والوں کے لیے جنت اللہ تعالیٰ پہلے مرحلے میں یا اول جس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا ان کو نصیب نہیں ہوگا جو اللہ کے رسول کی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. ایک حدیث، دو حدیثیں اور ایک آیت جو آج ہم نے سنی، اس کا پیغام صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی حکم کی اطاعت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تم کو دیں اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. تو یہ اللہ کے نبی کا حق ہے کہ آپ کی بات ہم مانیں، آپ کی کہے ہوئے کام کو ہم کریں،
آپ کے روکے ہوئے کام سے ہم رک جائیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مجھ پر اور آپ پر عائد ہونے والا حق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد جو صحابہ کرام ہیں، ان کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ کس قدر اللہ کے نبی کے حکموں کی اطاعت میں آگے بڑھتے تھے۔ سعد بن معاذ یا سعد بن عبادہ، یہ دو صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی کا نام میں بھول رہا ہوں، غالباً سعد بن عبادہ ہے۔ جنگ بدر کا موقع تھا، کافر مسلمانوں کا مال جو انہوں نے لوٹا تھا ہجرت سے پہلے، جو مال مسلمانوں کا تھا اس کو لے جانے نہیں دیا جا رہا تھا، زبردستی اور ظلم کر کے ان کا مال روک لیا گیا تھا کافروں نے۔ تو جب موقع ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ابو سفیان کافروں کا بہت سارا مال لے کر مدینہ کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو اس میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بات پر یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر آپ کہیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو پہاڑوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اطاعت، فرما برداری، آپ جو کہیں گے اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی بے مثال بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، ہزاروں مثالیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ کو نظر آتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے احکام کو کیسے بجا لایا۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ جب اس بات پر اختلاف ہوا، حج کی کئی قسمیں ہیں، حج جو ہم مسلمانوں پر صاحب استطاعت، جو مال کی طاقت رکھتا ہے، سفر کے وسائل جس کے لیے آسان ہیں، اس پر حج فرض ہے۔ حج کی کئی شکلیں، کئی صورتیں ہیں، حج تمتع ایک ہے، حج قران ایک ہے، حج افراد ایک ہے۔ اب ان تین حج میں حج تمتع زیادہ افضل ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اب کسی نے کہا کہ عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حج افراد کو افضل قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ کہا کہ میں تم کو اللہ کے رسول کی بات بتاتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ ابو بکر نے اور عمر نے یوں کہا، قریب ہے یوشک اللہ ان تنزل حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ تمہارے اس طرح کہنے سے آسمان سے پتھر کی بارش نازل ہو۔ یعنی نبی کی اطاعت، نبی کے قول کے مقابلے میں، نبی کی بات کے مقابلے میں، نبی کے عمل کے مقابلے میں، چاہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق آپ سے آپ جان لیں کہ امت میں سب سے افضل ترین انسان کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ امت محمدیہ کے لوگوں میں ہے، وہ مقام کسی دوسرے انسان کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اس ابو بکر کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے قول کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی نہیں چلے گی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے افضل ترین انسان ہیں۔ جب ان کی بات نہیں چلے گی تو ایک دوسرے کم درجہ رکھنے والے انسان کی بات بدرجہ اولا نہیں چلے گی، چاہے وہ وقت کا بڑا امام کیوں نہ ہو، اس کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ نبی کا حق ہے کہ ہم نبی کی اطاعت کریں بجائے کسی امام کی، بجائے ہمارے مسجد کے امام کی، بجائے کسی فلاسفر کے، دانشور کے، انٹلیکچوئل کے۔ نبی کا حکم سر آنکھوں پر، نبی کے حکم کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے۔ یہی آج کے اس درس کا پیغام ہے۔ کل انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ اتباع اور اطاعت میں مسلمان کہاں ناقدری کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کا سچا اور صحیح متبع بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔